یہ دنیا ہے دنیا، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے، یہاں فاقہ کشی میں بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بنگلے میں رہنے کی، اگر اللہ نے دیا ہے حلال سے تو تاج محل بناؤ، کون منع کیا؟ میں وہ بندہ نہیں کہ آپ کو روکوں، میرا مسلک تو یہ ہے۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اگر اللہ نے دولت دی تو تیرے لباس پہ وہ دولت نظر آنا چاہیے، اگر اللہ نے دولت دی تو تیرے گھر پہ وہ نعمت نظر آنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نے کروڑ پتی بنایا تو میلے کچلے کپڑے پہن کے گھومو، یہ ناشکری ہے۔ اگر دیا ہے تو تمہارا لباس دیکھ کر لگنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، تمہاری سواری دیکھ کے لگنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ میرا تعلق تبلیغی جماعت سے نہیں ہے کہ جو دین کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرے، میرا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ ہاں، جس میں غوث الاعظم جیسا شخص موجود ہے کہ روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا، اور ایک بار پہن کے اتار دیا تو دوبارہ کبھی پہنتے بھی نہیں۔ مجھے کسی نے کہا مہاراشٹر میں سید صاحب فلاں ملک کا وزیر اعظم روزانہ نئے کپڑے پہن رہا ہے۔ میں نے کہا اس بکاری کو کہہ دو ہمیں متاثر نہ کرے۔ کہا فلاں ملک کا کون سا فلاں آپ کو اچھی طرح پتا ہے، اور نیا پہن رہے، روزانہ نیا پہن رہے، ہزاروں کا پہن۔ کہا اس بھکاری کو کہو، اوٹ کے بھکاری کو، ہمیں متاثر نہ کرے، ہم کیا متاثر ہوں گے دوسرے ہو جائیں، وہ تو دوسروں کی بھیک پہ نئے پہن رہے چوری کر کے، ہمارے دوست نے تو خود کما کر روزانہ نیا لباس پہن کر کے اتار کے دے دیا ہے۔ ہم کیا متاثر؟ اچھے کپڑوں کو میں کیوں منع کروں جبکہ میرے پیر نے اچھے کپڑے پہنے، اور صرف میرے پیر غوث اعظم نے نہیں پہنے، رسول اعظم نے پیون والا بھی پہنا، لیکن کبھی اتنا قیمتی بھی پہنا عید کے موقع پر کہ 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خریدا۔ اس دور میں 27 اونٹ دے، یہ جو کہتے ہیں نا اسلام سادگی کا نام ہے، اور سادگی کپڑوں کا نام نہیں ہے، سادگی دل کے تکبر کو نکال دینے کا نام ہے۔ تیرے بدن پہ اچھا کپڑا ہو لیکن تو تکبر نہ کرے، دل جھکا کے کہے اگر تو نہ دیتا تو میں کیسے پہنتا۔ سادگی اس کا نام ہے، سادگی اس کا نام ہے، تکبر اس دل سے نکال دینے کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام نے 27 اونٹ دے کر بھی خریدا ایک جبہ۔ حضور کے جبے کیسے یمن سے آتے ہیں، حضور نے یمنی جبے بھی پہنے، حضور نے یمنی جبے بھی پہنے، یعنی صرف مدینہ منورہ سے لے کے نہیں پہنے، یمنی بھی پہنے۔ اٹھا کے سیرت پڑھو، ہمیں سیرت پتہ نہیں ہے تو دولت تو نظر آنا چاہیے لباس پر۔ بلکہ ہمارے امام اعظم تو کہتے تھے عطر قیمتی لگاؤ اگر اللہ نے دیا ہے تو، سواری قیمتی ہلکی استعمال نہیں کرنا، بلکہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے جس سواری پہ بیٹھو وہ ہلکی نہیں ہونا چاہیے، اچھی ہونا چاہیے اگر تمہاری استطاعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری جماعت میں اہل سنت و جماعت میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اس میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو مجھے اعتراض ہوگا۔ میری جماعت میں کوئی غریب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس کے دامن میں آمنہ کے لال کی محبت آ جائے اس سے بڑا مالدار کون ہے؟ ہاں یہ کہتا ہوں کہ دولت مندوں کی کمی ہے، لیکن دولت مند بھی کتنے؟ صدیق اکبر مالدار، عثمان غنی مالدار، عبد الرحمن ابن عوف مالدار، غوث اعظم اتنے بڑے تاجر، کئی ملکوں میں تجارت چلتی تھی، امام اعظم کپڑوں کے تاجر تھے، لیکن ہماری طرح نہیں، بہت مالدار تھے امام اعظم۔ جس دن پھل خریدنے جاتے تھے بازار میں اپنے گھر کا نہیں لاتے تھے، بغیر مال کی یہ ہوتا ہے۔ پورے بغداد اور کوفہ میں، جب تک کوفہ میں رہے تب تک، جب تک بغداد میں رہے تب تک، پورے بغداد اور کوفہ میں جتنے علماء اور جتنے سادات تھے، جب تک سب کے گھر کے پھل نہیں خرید لیتے اپنے گھر کا پھل نہیں خریدا کرتے تھے۔ یہ بغیر مال کی ہوتا ہے۔ آپ نے آج کل کے لوگوں کو دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ لفافے پہ پلنے والی قوم ہے۔ دین بگاڑ دیا تم نے، بدل دیا تم نے۔ آج کل کے کچھ لوگوں کو دیکھ کے تم ان کو سمجھتے ہو، ان کو سمجھتے ہو۔ امام اعظم خود بھی تاجر تھے اور ان کے گھر کا وظیفہ
کوفہ اور بغداد میں رہ کے مدینہ منورہ تک کے علماء اور سادات تک جاتا تھا. امام اعظم کی زندگی ہے.